الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، بالخصوص اس حلقے سے متعلق جمعیت کے احباب، آج کا یہ درس جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا بنیادی عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ کہ معاشرے کے اصلاح میں نوجوانوں کا کردار، یعنی معاشرہ اسے کہتے ہیں جہاں پر افراد رہتے ہیں، بستے ہیں، اور نوجوانوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں پہلے خود سدھریں، پھر بعد میں دوسروں کو سدھاریں. بچے ہوتے ہیں، وہ ابھی شریعت کے مکلف نہیں ہوتے. بزرگ لوگ عام طور پر مصلحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں بڑی عمر ہونے کے بعد، کیونکہ اب ان کے اندر کسی کو جواب دینے یا زیادہ ڈٹ کر کچھ گفتگو کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں پایا جاتا. اب بچتے ہیں نوجوان ہی جو ڈٹ کر اپنی بات کو رکھتے ہیں، منوا لیتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب جب نوجوانوں نے کھڑے ہو کر اپنی بات منوانی چاہیے تو وہ الحمدللہ مانی گئی اور انقلاب برپا ہوا. اسی لیے ایک شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یعنی اگر جوانوں میں، نوجوانوں میں دور اندیشی پیدا ہو جائے اور اسی اعتبار سے ان کی اصلاح کر دی جائے تو پھر وہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے وہ زندہ ہوتے. پستی کے لیے نہیں بلکہ بلندی کے لیے وہ زندہ رہتے. قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یوں تو پورا سورہ کہف ہی جو ہے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نوجوانوں اور جوانوں کی کیا اہمیت ہے. لیکن سورہ کہف کے اندر وہ واقعہ جس سے یہ سورہ موسوم ہے، اس میں جو نوجوان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے. یہ ہیں وہ نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کہا ہے. یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے
وقت کا بادشاہ جو کہ شرک پر تھا وہ اس کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے، ہمارا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ انہوں نے جب اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی تو یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف کے اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہ نے جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ اذ اول فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بعض کہتے ہیں 9 کے آس پاس، یا 9 کے آس پاس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بحث کو بھی سلجھایا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے اس کے اندر بڑا سبق ہے کہ دیکھیے ایک وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے کر توحید کی دعوت اور توحید کی بات کہہ کر کچھ تو شہید کر دیے گئے اور کچھ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا گھر، اپنے بیوی، اپنے بچے سب کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک پہاڑ میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالی نے ان کی اس زندگی کو قوموں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ وہ سوئے تو 300 سال کے آس پاس وہ سوتے رہے، پھر اللہ نے ان کو جگایا۔ بڑا واقعہ ہے۔ بہرحال آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت فضولیات میں برباد ہو رہا ہے۔ موبائل فون، کتنا وقت ہمارا اس کے اندر جاتا ہے اور اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، اس پر غور کرنے کا مقام ہے۔ اب نوجوانوں کو ہی کیوں، اس سلسلے میں کہا جائے اب تو سارے بزرگ بھی اس کے پیچھے، تمام خواتین بھی اس کے پیچھے لگی رہتی اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کاش آج کے مسلمان نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے۔ اللہ تعالی نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو جوان کہا، نوجوان کہا کہ چند نوجوان ہی تھے جو اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ دقیانوس، جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلاتا تھا، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ فتیہ جمع قلت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، جسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 9 یا اس سے بھی کچھ کم تھی، 9 یا اس سے کچھ، کیوں فتیہ اتنے پر ہی بولا جاتا ہے۔ اب یہی ہے جب ان کے دل میں بات آئی اور عبادت کرنے لگے، تصادم ہوا، بادشاہ کو معلوم ہوا تو ان کے طاق میں تھا کہ انہیں پکڑا جائے، مارا جائے، تو یہ اپنے ایمان کو بچا کر نکل گئے۔ تو نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے اندر توحید ہے، توحید کو ہم سمجھے ہیں اور توحید کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم کو اور آپ کو غور کرنی ہے اور سمجھنی ہے۔
اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو کہا فجعلہم جذاذا الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر میں پیدا ہوئے ان کا باپ نہ کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ بتوں کو بنایا بھی کرتا تھا. بڑی باتوں کے بعد اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ موقع پا کر ان لوگوں کے بت خانے میں چلے گئے اور ایک بڑا سا کلاڑا لیے ہوئے تھے، دھڑ دھڑ توڑ تاڑ کے جتنے ان کے بت تھے سب توڑ ڈالے، چھوٹے چھوٹے چکنا چور کر دیے. ایک بڑا جو تھا نا اس کے کندھے پر جو ہے وہ کلاڑا رکھ کے آ کے گھر میں مزے میں سو گئے. اب لوگ آئے دیکھے کس نے ایسا کیا ہوگا تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. انہوں نے کہا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کیا کرتا ہے یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے. اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دیکھیے جو کیا تو کہا فتن، نوجوان تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ نوجوان ہی کام کر سکتا ہے. اور کلاڑا کیوں رکھ دیے؟ حکمت والے تھے، اللہ نے ان کو بڑی حکمت اور دانائی دی تھی تاکہ وہ لوگ لوٹ کے آئیں تو کچھ بات بنے. بلائے گئے آئے، وہ تو پہلے سے پلاننگ کیے تھے. کہا ابراہیم تم نے یہ سب کیا ہے؟ گئے دیکھے دیکھ ارے دیکھتے نہیں جی یہ بڑا والا جو ہے جو کلاڑا کندھے پہ رکھا ہے اسی کی کارستانی ہے، کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہوگا، چھوٹوں کو مار گرا ہے. انہوں نے کہا ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. کہا پوچھ لو. کہا پوچھ کیا بول بھی نہیں سکتے. کہا پھر تو وہ ہے تم پر جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا کس نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ قال بل فعله کبیرهم، وہی جو میں نے کہا بڑے نے کیا ہے. اس میں دو معنی ہے، یعنی تم میں بڑا یعنی میں، یا تمہارے بتوں میں بڑا اس نے کیا ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ فاسألوہم، تم ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر واقعی یہ بات کرتے ہیں. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون. وہ لوگ اپنا سر جھکا لیے اور اپنے آپ میں ہی پوچھنا شروع کر دیے اور کہنے لگے کہ لوگوں تم ہی لوگ ظالم ہو، ایسے کہ پوچھتے ہو، ایسے کو پوجتے ہو، ایسے کہ پیچھے پڑتے ہو جو بات بھی نہیں کر سکتا. اور پھر پوری بات وہ سامنے آئی. اسی کے اندر ایک بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تکلیف دے سکتے؟ تمہیں کیا تکلیف نفع دیں گے، وہ اپنا خود بچاوا نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی توحید ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کو لوگوں نے کہا تھا فتن، کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا تھا. پتہ چلا نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے معاشرے کے اندر توحید کی دعوت کو پیش کرنے میں. پھر قوموں نے کیا کیا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. لوگوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس کو جلا دو، اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرو. اور ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا گیا. دیکھیں
کے لیے وہ کود گئے, ذرا بھی انہوں نے ڈر محسوس نہیں کیا. پھر اللہ نے کیا مدد کی, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا. بردن ٹھنڈی بن, سلامتی والی, اتنا ٹھنڈی نہ بن جا کہ ابراہیم کانپنے لگے, بلکہ سلامت رہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ سے بھی الحمدللہ بچ گئے. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین, انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ فریب کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو انہی پر پلٹا دیا. اتنی بڑی آگ بجھ گئی, حضرت ابراہیم بالکل صاف ستھرے بغیر کسی تکلیف کے آگے. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اتنا بڑا معاملہ کس کے ساتھ پیش آیا, ایک نوجوان کے ساتھ. اصحاب کہف کے واقعے میں کون ہیں, نوجوان ہیں. تو نوجوانوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس کے لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں ہمارا کتنا بڑا